حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رزق غلہ وغیرہ باہر سے لائے تاکہ لوگوں کو ارزاں دے، اس کو روزی دی جاتی ہے۔ ارزاں سے مراد یعنی سستے داموں دے، ہول سیل ریٹ پر دے، جائز اس میں روزی رکھے، اس کو فرمایا اللہ جل شانہ روزی دیتے ہیں۔ اور جو شخص روک کر رکھے وہ ملعون ہے، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص رزق غلہ وغیرہ مال تجارت باہر سے لائے تاکہ لوگوں کو ارزاں دے، سستے داموں دے، اس کو روزی دی جاتی ہے، اور جو شخص روک کر رکھے وہ ملعون ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقی ہیں۔ فقی کہتے ہیں جس کو مسائل پر دسترس ہو، اور محدث کہتے ہیں جس کو حدیث پر دسترس ہو۔ تو باہر سے لانے والے سے یہ وہ مراد دیتے ہیں جو شخص تجارت کی غرض سے دوسرے شہروں سے غلہ خرید کر لائے تاکہ لوگوں کو سستے داموں دے، تو اللہ جل شانہ اس سے روزی دیتے ہیں، کیونکہ لوگ اس سے منتفع ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، غریبوں کی دعائیں اس کو لگتی ہیں۔ اور روکنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو خریدے ہی روکنے کی نیت سے، اور لوگوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ مخلوق کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ گرانی کے انتظار میں روک کے رکھے کہ ابھی اور ریٹ بڑھ جائے گا، اور ریٹ بڑھ جائے گا، اور باوجود لوگوں کی حاجت کے فروخت نہ کرے، فرمایا اس پر لعنت ہے۔ یعنی بخل اور لالچ اور نفع کمانے کی غرض سے مخلوق کو پریشان کیا۔ غلہ وغیرہ جن چیزوں کی لوگوں کو اپنی زندگی کے لیے احتیاج ہے، یعنی یہ ان چیزوں میں ہے کہ جو عام ضرورت ہیں، خرید کر روک کے رکھے اور گرانی کی زیادتی کا دن بدن انتظار کرتا رہے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے، جو شخص مسلمانوں پر ان کے کھانے کو 40 دن تک باوجود سخت احتیاج کے روکے رکھے فروخت نہ کرے، فرمایا حق تعالی شانہ اس کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کرتے ہیں، استغفر اللہ، اور افلاس میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی اس کے پاس سب کچھ ہونے کے اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، فقر میں مبتلا کرتا ہے، اس پر فرمایا دنیا میں بدنی عذاب جو ہے مسلط ہو جاتا ہے، کوڑ کا بڑا سخت عذاب ہے، اور مالی عذاب یعنی افلاس اور فقر۔ اور اس کے بالمقابل جو ہے اور بھی بڑی حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ جو دوسری جگہ سے لا کر جو ہے آس پاس کے شہروں سے خرید کر اپنے علاقے پر رحم کرتا ہے اور اسے سستے داموں فروخت کرتا ہے، یعنی باہر کی قیمتوں پر دیتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں اس کو خود جو ہے روزی پہنچاؤں گا، خود روزی دوں گا۔ ایک اور حدیث میں ہے غلہ روکنے والا بھی کیسا برا آدمی ہے، یعنی اس کی ذہنیت دیکھو کہ اگر نرخ ارزاں ہوتا ہے، یعنی ارزاں ہوتا ہے، اگر قیمت بڑھتی ہے نہ ارزاں ہوتا ہے، اگر سستا ہوتا ہے تو قیمت جو ہے سستی ہوتی ہے، مخلوق کا اس میں فائدہ ہے، لیکن اس کو رنج ہوتا ہے، اور اگر گراں ہوتا ہے یعنی قیمتی ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، مخلوق بیچاری پریشان ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص 40 دن تک احتیاج کے باوجود غلہ روک کے رکھے، فروخت نہ کرے، فرمایا لوگوں کو ضرورت تھی اور جو ہے مخلوق پریشان تھی، اس نے غلے کو پھر بھی روک کے رکھا، فرمایا اس کے بعد اگر وہ سارا غلہ صدقہ کر دے تو فرمایا یہ صدقہ کرنا بھی روکنے کا کفارہ نہیں ہوگا، یعنی روکنے پر جو اس کو عذاب ہوگا، فرمایا اگرچہ سارا صدقہ کر دے، فرمایا پھر بھی وہ جو ہے اس کو نہیں بچا سکے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے پہلی امتوں میں ایک بزرگ ریت کے ایک ٹیلے پر سے گزرے، اور جو ہے گرانی کا زمانہ تھا، قیمتیں بڑی ہوئی تھیں، مخلوق پریشان تھی، اور وہ اپنے دل میں یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش اگر یہ ریت کا ٹیلا غلے کا ڈھیر ہوتا تو میں اس سے بنی اسرائیل کو خوب کھلاتا، یعنی غریب غربا کو خوب دیتا۔ حق تعالی شانہ نے اس وقت کے نبی پر وحی کی اور فرمایا کہ فلاں بزرگ کو بشارت سنا دو کہ ہم نے تمہارے لیے اتنا ثواب لکھ دیا ہے جتنا کہ یہ ٹیلا غلے کا ہوتا اور تم اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے۔ حق تعالی شانہ کہ یہاں ثواب کی کمی نہیں ہے، اس کو اجر و ثواب دینے کے لیے نہ ذخیرے کی ضرورت ہے، نہ آمدنی، نہ کمائی، اس کے ایک اشارے پر ساری دنیا کی پیداوار ہے۔ وہاں لوگوں کا عمل اور اخلاص دیکھا جاتا ہے کہ یہ عمل کس کے لیے کیا اور اس میں مخلص کتنا ہے، اور جو اس کی مخلوق پر رحمت اور شفقت کرتا ہے اس پر رحمت اور شفقت میں فرمایا وہاں بھی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا تمہیں 6 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں،
پہلی چیز یہ کہ اللہ پر بھروسہ اور یقین، ان چیزوں کا جن کا اللہ جل شانہ خود ذمہ لے رکھا ہے، یعنی پہلی یہ چیز تمہیں کہ یقین تمہارا مضبوط ہونا چاہیے، خصوصاً ان چیزوں میں جن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے، مثلا روزی وغیرہ، اور اسی طرح دکھ سکھ، اور اسی طرح حالات، فرمایا ان سب کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، دکھ سکھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، حالات بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور پھر فرمایا روزی کا ذمہ بھی اللہ نے، اور دوسرا اللہ کے فرائض کو اپنے وقت پر ادا کرنا، یعنی نماز کے اندر ٹال مٹول نہ کرنا، اسی طرح بیٹی اگر جو ہے جوان ہو جائے جائز رشتہ مناسب بنتا ہے، بیٹا جوان ہے جائز رشتہ مناسب بنتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، فرمایا اس میں ٹال مٹول نہ کرنا، یعنی جتنے بھی فرائض آتے ہیں اللہ کی طرف سے احکامات ہیں ان میں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ بھی واجبات کے زمر کے اندر ہے، فرمایا ان میں جو ہے اول اہتمام کرنا، تیسرا زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھنا، فرمایا یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عنایت ہے، چوتھا شیطان کا کہا نہ ماننا، کہا نہ ماننے سے مراد یہ اس کی آواز تو سنائی نہیں دے گی بلکہ وہ دل میں جو وسوسات ڈالتا ہے ایسا کر دے ویسا کر دے، فرمایا اس پر جو ہے توجہ نہ کرنا، اور ساری مخلوق سے جو ہے حسد رکھنا ہے، فرمایا یہ بھی نہ ہو، یعنی مخلوق سے حسد کیا ہے کہ حسد یہ ہے ایک آدمی کے پاس ایک چیز ہے، ایک کھیت ہے، اس کی پیداوار اچھی ہے، اب اس کی خواہش ہے کہ میرا جو اس کے ساتھ والا کھیت ہے نا وہ تو اس سے بھی اچھا ہو جائے اور اس بیچارے کا بنجر ہو جائے، یعنی یہ حسد ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، نیت تو یہ ہونی چاہیے جیسا اس کا اچھا ہے میرا بھی اچھا ہو جائے، اسے بھی روزی ملے مجھے بھی روزی ملے، جبکہ حسد یہ ہے کہ فرمایا نیت یہ ہے یہ ہو کہ اس کا تو اجاڑ ہو جائے اور میرا لہلہاتا ہو جائے، تو فرمایا یہ حسد ہے، اور یہ نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے دیمک جو ہے خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، کھوکھلا کر دیتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور پانچواں دنیا کی آباد کرنے میں مشغول نہ ہوتا پھرے کہ وہ آخرت کو برباد کرے گی، یعنی دنیا سے آباد کرنے میں ضرورت کی بقدر جس پر ضروریات پوری ہو رہی ہیں اس کو جو ہے ترک کر کے جو ہے لمبی لمبی سوچے، یعنی اگر اس کا مربع ہے تو موٹی مثال یہی عام طور پر ہوتی ہے نا، دنیا کو آباد کرنا، وہ کہتا ہے مربع پر اچھا گزارا ہو رہا ہے، وہ کہتا نہیں اس کو بڑھاؤ، حالانکہ بچے بھی اس کے مصروف ہیں، خود بھی وہ کہتا ہے 2 مربع ہونا چاہیے، اور اسی طرح بنگلے بنا رہا ہے، کوٹھیاں بنا رہا ہے، یعنی یہ دنیا کو آباد کرنا ہے نا، تو اس پر فرمایا اس میں آخرت برباد ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے دنیا بھی وقت مانگتی ہے، تو اس کے لیے جس طرح عبادت کے لیے وقت ہے دنیا کے لیے وقت ہے، چھٹا مسلمانوں کی خیر خواہی کا ہر وقت خیال رکھنا، یعنی اپنے آپ سے اپنی ذات سے مخلوق کو فائدہ پہنچائے، تو شروع میں جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کی گئی تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں بھی اسی طرح سنائی ہیں اور بشارتیں بھی دی ہیں، جس طرح وعیدیں سخت آئی ہیں، سب سے سخت اور بڑی لعنت کیا ہے، فرمایا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بد دعا ہے، جس کا آج ہمیں اندازہ نہیں ہے، پہلے بھی شاید میں نے سنایا ہوگا کہ وہ آئے تھے، وہ ایران سے آئے تھے، نجد ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، بڑے پادریوں کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر جو ہے وہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا اور 3 دن تک انہیں سمجھاتے رہے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نشانی بنایا ہے، اپنا معجزہ بنایا ہے کہ میں بغیر جو ہے باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اور تمہارا یہ ذہن بن گیا چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوں اب اللہ اس کا باپ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسی بات ہوتی تو پھر آدم علیہ السلام زیادہ مستحق تھے، وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، تو سمجھاتے رہے، 3 دنوں کے بعد انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس وقت دستور تھا جب کوئی معاملہ حل نہ ہوتا، مناظرہ طے نہ ہوتا تو ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ مباہلہ کرتے تھے، یعنی بد دعا کرتے تھے، جس کی دعا لگ جاتی وہ حق پر سمجھ جاتا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ، تو پھر وہ طے ہو گیا، دوسرے دن جو ہے شام کو بات ہوئی، رات کو جو ہے نا انہوں نے پیچھے رابطہ کیا، وہ نجران شہر ایران کا تھا، نجران کے اندر انہوں نے رابطہ کیا کہ جو ہے ہم نے اس طرح مباہلے کا کہا ہے، تو انہوں نے کہا جو بڑے پوپ بیٹھے تھے کہ پاگل نہ بنو، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق پڑھا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان کی بد دعا نہ لینا، بس صبح جا کر ان سے معذرت کر کے معافی تلافی جیسے بھی جان چھوٹے جو ہے چلے آنا، تو صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مشہور روایت یہی بنتی ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، حضرت فاطمہ چونکہ آپ کے گھر کے قریبی خاندان کے یہی بنتے تھے، اور پھر حسن و حسین کو لیا اور اپنی ذات، یعنی اس طرح کے 5 لوگ یعنی شمار اس میں ہوتے ہیں، لیکن بعضوں نے تو اس کو غلط شک اختیار دے دی ہے کہ بس یہی 5 تن ہی پاک ہیں اور باقی جو ہے نہیں، تو فرمایا یہ وہ تھے جو کیونکہ مباہلہ کے اندر حقیقی رشتہ داروں کو لیا جاتا ہے، کیونکہ عذاب عام طور پر وہی اسی کو پہنچتا ہے نا، گھر میں فقر و فاقہ ہو تو قریبی بچوں کو پہنچتا ہے،
آس پاس کے رشتہ دار تو نہیں پڑتے نا ان پر، تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو لیا۔ تو آپ نے جب ان سے کہا کہ آؤ بھائی، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم معذرت کرتے ہیں جی، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے، تاریخ آج بھی اس بات کی گواہ ہے، آپ نے فرمایا اگر تم میرے مقابلے میں آ جاتے میں بد دعا کر دیتا، نجران شہر کے لوگ تو لوگ اللہ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی جلا کر راہ کر دیتا۔ اس قدر پیغمبر کی بد دعا کے اندر، لعنت کے اندر اثر ہے۔ فرمایا لوگ تو لوگ، درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی اللہ جلا کر راہ کر دیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر لعنت پڑ جائے تو یوں سمجھو کہ اس پر تو اللہ کا غضب آیا ہے۔ تو دیکھو مخلوق پریشان ہو جہاں کہیں بھی، خواہ کوئی بھی ہے، میں تاجر ہوں ایسا، فرمایا اگر ایسا کر رہا ہوں تو سکون نہیں ہے، ناممکن سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے غضب کی جو ہے وہ بشارت دے رہے ہیں، غضب کے متعلق کہہ رہے ہیں، اور وہ اشیاء کو، اسباب کو دیکھ کر سکون پا جائے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اور اسی طرح اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہے، اور تاجر وہ سچا تاجر ہوتا ہے جو مخلوق کا نفع دیکھے، اس میں مخلوق کا کتنا نفع ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور کئی صحابہ اکرام کے واقعات جو ہے ہمیں اس بات پر ملتے ہیں کہ وہ تجارت کے اندر بھی مخلوق کو نفع پہنچاتے تھے، مخلوق کا نفع دیکھتے تھے۔ تو فرمایا آپ نے التاجر الصدوق والامین مع النبیین والشہداء والصالحین، جو سچا تاجر ہے وہ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ اس کے تجارت کی جو ہے نا وجہ سے ہے۔ اور پھر فرمایا یہ دنیا تو بڑی عجیب شے ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس قسم کی تجارت میں جاتا ہے تو ہم اس کا فقر اس پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، کروڑوں روپے کا ان کا رقبہ ہے، لیکن ایک جو ہے ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل پر پھر رہے ہوتے ہیں، اور بیچارے جو ہے غریب سے بھی گزرے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کی ذہن میں مخلوق کا نفع نہیں ہوتا۔ بیچارے کسی غریب کو اپنے بننے سے گھاس بھی نہیں کاٹنے دیتے، اس کو اپنے کھیت میں داخل بھی نہیں ہوتے۔ کوئی درخت کا اگر کوئی بیچارہ وہ مانگ لیتا ہے تھوڑا بہت لکڑی تو کہتے ہیں جا بھاگ جا۔ تو فرمایا ایسے آدمی کی توجہ اللہ اس کے مال کی طرف جانے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو بہت غریب ہے، تو اپنے اس پڑوسی کو دیکھ، اس کے تو 2 مربع ہیں، تیرے تو مشکل سے 1 مربع بھی نہیں بنتا، تو ایسے پھر رہا ہے، اور بھاگ اور بھاگ۔ تو فرمایا اس کو اپنا نصیب بھی نہیں ہوتا، تو اس سے بڑی غضب اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں۔ فرمایا مخلوق کا جس کے اندر نفع ہوتا ہے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر تم جو ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو نفع پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اس سے نفع پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، لا الہ